بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ تمام شرکائے پروگرام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے اس دینی پروگرام میں ہمارا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو انعامات مقرر کیے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کا مستحق بنائے۔ آج کا ہمارا درس بھی فقہ الاسلامی کے بارے میں ہے، کتاب الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز، اس کا عنوان اور آج کا ٹاپک ہے الاذان۔ الاذان، اذان کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اذان کا جواب کیسے دیا جائے گا، اور اس طرح دیگر مسائل جو ذکر کیے گئے ہیں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے اذان کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں اذان کہتے ہیں الاعلام، کسی چیز کا معلوم کروانا، کسی چیز کا اعلان کرنا، یہ اذان کہلاتا ہے، الاعلام۔ اور جب نماز کے لیے ظاہر بات اذان دی جاتی ہے تو اس لیے علماء نے اس کی شرعی طور پر یہ تعریف کی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی اعلام کے معنی میں کسی کو معلوم کروانا، کسی کو بتلانا، اعلان کرنا، اس مفہوم میں قرآن پاک کے اندر سورۃ التوبہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اعلام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو گویا کہ اذان کا معنی کیا ہے؟ اعلان کرنا، کسی کو معلوم کروانا۔ اور جب شرعی طور پر اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اذان کسے کہا جاتا ہے، تو اذان هو الاعلام بدخول وقت الصلاۃ بالفاظ مخصوصہ، کہ مخصوص الفاظ کے ذریعے لوگوں کو یہ معلوم کروانا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اسے اذان کہتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو معلوم کروانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، جو مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اذان کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اسی طرح اقامت، تو اقامت کس کو کہتے ہیں؟ تو اقامت عربی زبان میں یہ ہے کہ اقامہ کا مصدر ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پہلے نماز کے انتظار میں، ان کو نماز کے لیے کھڑا ہونے کے لیے ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اب جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اقامت کی جو اصطلاحی تعریف علماء نے کی ہے، الاعلام بالقیام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بارے میں لوگوں کو معلوم کروانا، آگاہ کرنا، بذکر مخصوص الفاظ کے ساتھ جو کہ شریعت نے اس سلسلے میں مقرر کیے ہیں، اسے اقامت کہا جاتا ہے۔ اذان، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں علماء نے اذان کو جس طرح صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ وہ واجب، نماز کے لیے اذان دینا واجب ہے، نماز کے لیے اذان دینا واجب ہے۔ اور اسی طرح اقامت، مردوں کے حق میں 5 نمازوں کے لیے اذان دینا یہ واجب ہے،
اور ہر شخص کے حق میں نہیں، بلکہ عمومی طور پر جو لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاتے ہیں ان کے حق میں یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اذان دے دیتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اقامت کہہ دیتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کے لیے اذان دینا لازمی نہیں، ہر شخص کے لیے اقامت کہنا لازمی نہیں جبکہ مؤذن اذان دے چکا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص اکیلا ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے حق میں اذان دینا اور اقامت کہنا واجب ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ افضل یہ ہے کہ انسان اذان دے اور پھر اس کے بعد اقامت کہے، خواہ وہ اکیلا ہی کیوں نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث کا ہم انشاءاللہ بھی تذکرہ کریں گے۔ پھر اسی طرح علماء نے اذان کے لیے شروط مقرر کی ہیں کہ اذان کے صحیح ہونے کے لیے، اذان اور اقامت کے، پہلی شرط یہ ہے اسلام، کہ اذان دینے والا مسلمان ہو۔ کافر کے لیے اذان دینا صحیح نہیں ہے اگر وہ اذان دے بھی صحیح۔ دوسرا، العقل، اذان دینے والا ہوش و حواس برقرار رکھتا ہو، عاقل ہو، مجنون نہ ہو، نشے کی حالت میں نہ ہو، یا ایسا بچہ نہ ہو جس کو جو شعور کو نہیں پہنچا، جس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے الذکوریہ، کہ اذان دینے والا مرد ہو۔ عورتوں کے لیے آواز اونچی کر کے اذان دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے اذان دینا یہ مشروع نہیں ہے، بلکہ اذان دینے والا مرد ہو۔ اور اسی طرح مخنث جو ہیں ان میں جو عورتوں کے مشابہ ہیں ان کے لیے اذان دینا جائز نہیں، لیکن جو مردوں کے مشابہ ہیں اور مردوں کے حکم میں ہیں وہ اذان دے سکتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اذان جو ہے یہ نماز کے وقت میں دی جائے، جب نماز کا وقت ہو چکا ہو۔ نماز کے وقت سے پہلے اذان دینا درست نہیں ہے، سوائے فجر کی اذان کے، کہ فجر سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے یعنی تہجد کی اذان، تو وہ فجر کے وقت سے پہلے جائز ہے۔ اسی طرح اذان دینے والا پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ اذان دے، جس طرح کے حدیث پاک میں وارد ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے ترتیب نہیں بنائے، اسی ترتیب کے ساتھ اذان مسلسل دے اور مرتب دے، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے اذان اور اقامت کے بارے میں۔ اسی طرح اذان اور اقامت یہ عربی زبان میں ہوں، اذان بھی اور اقامت بھی عربی زبان میں ہوں۔ اپنی زبان میں اذان دینا درست نہیں ہے، عربی زبان کے اندر اذان دینی چاہیے اور عربی کے اندر ہی اقامت کہنی چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے کچھ شروط ہیں۔ اسی طرح مؤذن کے لیے علماء نے مستحب شروط کا ذکر کیا ہے کہ مؤذن کے اندر جو ان شرائط کا پایا جانا مستحب ہے۔ پہلے نمبر پر ان یکون عدلا امینا، کہ وہ عادل ہو اور امانت دار ہو، عین وقت پر اذان دے تاکہ لوگوں کی نمازیں ضائع نہ ہوں۔ دوسرا کہ وہ عاقل و بالغ ہو، لیکن اگر بچہ بالغ نہیں ہے لیکن شعور والا ہے، ممیز ہے، تو وہ بھی اذان دے تو اس کی اذان بھی صحیح ہوگی۔ وہ نماز کے اوقات کے بارے میں علم رکھتا ہو، اس کو پتا ہو کہ کب کس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو مستحب شروط ہیں ان میں سے کہ اس کی آواز بلند ہو تاکہ لوگوں تک اذان کی آواز پہنچے۔ پانچویں نمبر پر یہ مستحب ہے کہ وہ باوضو ہو،
لیکن اگر کسی مجبوری کی طور پہ وقت جا رہا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے اور اس کا وضو نہیں ہے، اذان دے دیتا ہے، تو اس کی اذان صحیح ہوگی، لیکن نماز کے لیے وضو کرنا لازمی ہے۔ لیکن اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اذان دینے والا مؤذن جو ہے وہ باوضو ہو۔ چھٹے نمبر پر کہ اذان دینے والا قبلہ روح ہو کر اذان دے، قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان دے۔ ساتویں نمبر پر اذان دیتے وقت وہ اپنی دونوں انگلیاں، یہ جو شہادت کی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی، اپنے کانوں کے اندر داخل کرے، اس کے ذریعے آواز بلند ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ 8ویں نمبر پر ان یترسل فی الاذان، کہ اذان ٹھہر ٹھہر کر دے، مثلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ٹھہر ٹھہر کر۔ لیکن اقامت جو ہے وہ حدر کے ساتھ دے، اس کا معنی جلدی جلدی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح اقامت جلدی اور اذان ٹھہر ٹھہر کر دے، کیونکہ اقامت کا معنی ہوتا ہے جو وہاں لوگ کھڑے ہیں ان کو متنبہ کر، مسجد میں موجود ہیں ان کو آگاہ کرنا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر والے لوگوں کو اطلاع دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر اذان دینی چاہیے تاکہ تمام لوگوں تک جو باہر ہیں ان تک بھی آواز پہنچ جائے۔ تو یہ مؤذن کے اندر جو مستحب شرائط ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اذان جو ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ اذان دینا واجب ہے، اس کے لیے انہوں نے بطور دلیل کے یہ حدیث ذکر کی، متفق علیہ حدیث ہے، عن مالک ابن حویرث، حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے، تم میں سے کوئی شخص اذان دے، اور تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ جماعت کروائے، عمر میں جو بڑا ہو وہ جماعت کروائے۔ تو یہاں فلیؤذن یہ امر کا صیغہ ہے، تو عمومی طور پر جو امر کے بارے میں، صیغہ امر کے بارے میں حکم ہے کہ یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو گویا کہ اذان دینا یہ واجب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما، کہ جب ہمیں ساتھ لے کر کسی قوم کے ساتھ آپ اس پہ لشکر کشی کرتے، جہاد کے لیے نکلتے، لم یکن یغزو بنا حتی یصبح، تو آپ رات کو اگر پہنچتے تو حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ صبح کا انتظار کرتے۔ فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا، اگر آپ اس بستی سے اذان سن لیتے تو پھر آپ رک جاتے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، تو اگر آپ اذان نہ سنتے تو پھر آپ ان پر حملہ آور ہوتے، یعنی کفار پر، جب ان کے ساتھ لڑائی کا ماحول ہوتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذان دینا جو ہے یہ واجب ہے، اور عمومی افراد کے لیے اس کا جو حکم ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک شخص اذان دے دیتا ہے تو باقی سب جو ہیں ان کی طرف سے یہ ہو جائے گی۔ اگر بستی میں کوئی بھی اذان نہیں دیتا تو فرض کفایہ کا معنی علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ پھر سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اذان دینے کی فضیلت جو بیان کی گئی، تو ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ بے شک مؤذن جو ہیں اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت ان کو یہ اعزاز عطا کرے گا اور ان کے سر بلند ہوں گے، اور فخر کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام پکارتے رہے اور وہ اذان دیتے رہے۔
دوسری حدیث میں فرمایا ان عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصع الانصاری ثم المازنی عن ابیہ انہ اخبرہ ان ابا سعید الخدری قال له کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راوی حدیث سے یہ کہا انی اراک تحب الغنم، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کو بکریاں بہت پسند ہیں اور آپ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ فیضا کن تفی غنمک او بادیتک، جب آپ اپنی بکریوں میں ہوں یا اپنے باہر اپنا کھیتوں وغیرہ میں ہوں تو وہاں پہ نماز کا وقت ہو جائے فاذن بالصلاۃ، تو اس وقت اذان دیں آپ نماز کے لیے، فرفع صوتک بالنداء، تو بلند آواز سے اذان دیجیے، اس لیے کہ فإنہ لا يسمع مدى صوت المؤذن، کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے تو مؤذن کی آواز جو بھی سنتا ہے جن ولا انس ولا شیء، جن یا انسان یا کوئی چیز بھی جو مؤذن کی اذان کی آواز سنتی ہے، الا شہد لہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ اس کے حق میں گواہی دے گی، جو چیز بھی انسان ہے جن ہے، جو چیز بھی اذان کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن وہ اس کے حق میں گواہی دے گی، کس کے حق میں؟ مؤذن کے حق میں۔ قال ابو سعید، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو یہ اذان جو ہے جو دی جائے گی، اس کی ابتدا کب ہوئی؟ تو جب نماز فرض ہوئی مدینہ طیبہ میں آ کر، جس طرح کہ ہم نے سورۃ المائدہ کی تفسیر کے اندر بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ لوگوں کو جماعت کے لیے کیسے بلایا جائے، تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی آپس میں، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، تو ایک رائے یہ سامنے آئی کہ ناقوس بجایا جائے، ناقوس جس طرح وہ ایک بیگل سا ہوتا ہے اس میں آواز لگائی جائے، اور یہ طریقہ دراصل نصارہ کا، عیسائیوں کا طریقہ تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی، تو وقتی طور پر اس پر مشورہ کیا، تو رات کو جب رات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہی نے خواب دیکھا، اور یہی خواب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا۔ تو یہ خواب کیا ہے اور اس میں اذان کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اذان جو ہے کس طرح مقرر ہوئی اور اس کے الفاظ کیا ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس بات پر سب نے رائے دی کہ این یضرب بالناقوس، کہ ناقوس بجایا جائے، وہو لہ کارہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناقوس پسند نہیں تھا، لموافقتہ النصارى، اس لیے کہ نصارہ کی موافقت کی وجہ سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر اس بات کا حکم دیتے تھے کہ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن ربیعی میں رات کو جب سویا جا کر، طاف بی من اللیل طائف، تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک میرے گرد کوئی شخص گھوم رہا ہے، وانا نائم، اور میں سویا ہوا ہوں، وہ شخص جو ہے وفی یدہ ناقوس یحملہ، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا خواب کے اندر ہی، فقلت یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اتبی الناقوس، کیا آپ یہ ناقوس ہمیں دے دیں گے، یعنی وہ بگل سا جس میں آواز لگائی جاتی ہے، وہ ہارن ٹائپ کا۔ تو اس نے کہا وما تصنع بہ، آپ اس کو کیا کریں گے؟ قلت ندعو بہ الی الصلاۃ، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ قال، تو اس آدمی نے کہا جو خواب میں جس کو دیکھا، افلا ادلک علی خیر من ذالک، کیا میں آپ کو اس سے بہتر چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فقلت بلا، تو میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ قال، تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुम्मा क़ाल, फिर हज़रत ज़ैद इब्न अब्द रब्बी फरमाते हैं, फिर सुम्मा इस्ताखरा गैरा बईदिन, फिर थोड़ी देर वो आदमी रुका रहा, फिर उसने कहा सुम्मा तक़ूलु इज़ा अक़म्त सलात, फिर जब आप इकामत कहें तो उस वक्त ये कलिमात कहें। जब नमाज के लिए आप पहले अजान बताई और फिर इकामत, तो कैसे? अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं ये उन्होंने फिर इकामत के कलिमात सिखाए, यानी अजान के कलिमात इकामत से डबल और इकामत के कलिमात अजान से सिंगल। क़ाल फलम्मा अस्बहतु, हज़रत ज़ैद अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी बयान करते हैं कि जब सुबह हुई, अतईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। फ़अख़बरतुहु बिमा रअयतु, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ये ख्वाब सुनाया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़िहि रुया हक़्क़ुन इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये ख्वाब सच्चा है। सुम्मा अमरा बित्ताज़ीन, फिर आपने अजान देने का हुक्म दिया। तो गोया के ख्वाब के अंदर देखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मोहर तस्दीक सबत कर दी, मोहर लगा दी। तो गोया के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत, और फिर आपने अजान देने का हुक्म दिया और हुक्म करार पाया। वकाना बिलाल, हजरत बिलाल जो थे, मौला अबी बकर, हजरत अबू बकर के आज़ाद करदा गुलाम, यानी हजरत अबू बकर ने हजरत बिलाल को उमैया इब्न खलफ की गुलामी से खरीद कर आज़ाद किया था, इसलिए कहा मौला अबी बकर। युअज़्ज़िनु बिज़ालिका, वो अजान दिया करते थे इसलिए कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ बुलंद थी। तो यहाँ पे जो अजान का तरीका बताया गया कि अजान के अल्फाज जो बताए गए वो आपके सामने मैंने जिक्र किए कि यहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी जो एक अजान की कैफियत ये वारिद हुई जो उमूमी तौर पे नमाज के लिए अजान दी जाती है। तो गोया के अजान के कलिमात अल्लाहु अकबर, और ये कलिमात जो हैं, यानी जब अजान देनी है तो जिस तरह अगली हदीस के अंदर है, अन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर फ़क़ाल अहदुकुम अल्लाहु अकबर सुम्मा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस हदीस के अंदर साहिब किताब कहते हैं फ़ीहि इशारतुन ज़ाहिरतुन इला अन्नल मुअज़्ज़िन यजमअ बैन कुल्लि तकबीरतैन व अन्ना सामिअ युजीबुहु ज़ालिका, कि मुअज़्ज़िन जब अजान देगा तो वो इस तरह अजान नहीं देगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नहीं, बल्कि ऐसे अजान देगा कि दो मरतबा अल्लाहु अकबर को इकट्ठा करेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी इस तरह अजान देगा। और फिर जो अजान का जवाब देगा जो सुनने वाला, तो उसका भी इंशाल्लाह आगे जिक्र आएगा। दूसरी इसके बारे में है अजान इस्तिहबाब तरजीह। तरजीह का माना होता है कि जो शहादतैन है इसको दो की बजाय 4 मरतबा रिपीट करना, 4 मरतबा इनको रिपीट करना। और ये हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजान में है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अजान सिखाई। और वो अजान कैसे थी? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये कलिमात जो हैं ये उसी तरह पहली जो रूटीन में अजान है जो हमने पहले जिक्र किया 4 मरतबा, और उसके बाद फिर जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये दो मरतबा कह के थोड़ा सा पस्त आवाज में कदरे, और फिर दोबारा बुलंद आवाज में यही कलिमात रिपीट करना दो मरतबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یعنی یہ شہادتین جو ہیں ان کو 4 مرتبہ کہنا، اور پھر باقی اذان جو معمول کی ہے روٹین کے مطابق اسی طرح کہنا، تو اس کو کہتے ہیں ترجیح، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد حی علی الصلاح مرتين، حی علی الفلاح مرتين، یعنی جب حی علی الصلاح پہ پہنچنا ہے تو یہ 2 کلمات 2 مرتبہ کہنے ہیں، جب حی علی الفلاح پہ پہنچنا یہ بھی 2 مرتبہ، پھر آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو صرف شہادتین کو 4 مرتبہ کہنا۔ اذان کے اندر، صبح کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کہنا، تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذان سکھائی اور اس میں یہ کلمات سکھائے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمات سکھائے کہ جب فجر کی اذان ہو تو حی علی الفلاح کے بعد یہ کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ، یعنی فجر کی اذان میں۔ تو اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کے 2 طریقے آپ نے سکھائے اور آپ سے ثابت ہیں، ایک تو سنگل اذان اور ایک ڈبل اذان۔ ڈبل اذان کا مطلب کیا؟ سنگل اذان جو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ والی اذان جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور ڈبل اذان حضرت ابو محذورہ دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذان سکھائی اور اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ بھی 4 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 کی بجائے 4 مرتبہ، اور باقی اذان جو ہے پہلی اذان کی طرح ہی۔ اور اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ جو الفاظ ہیں الصلاۃ، فجر کی نماز کے اندر الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ الفاظ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ یہ جو بات مشہور ہے کہ یہ الفاظ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا اضافہ کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے اذان کے کہ اس طرح اذان دی جائے گی۔ اذان جو ہے یہ فجر کی اذان، یعنی فجر کی اذان جو دخول وقت کے ساتھ جو اذان ہوتی ہے، ایک ہے پہلی اذان، تو یہ کلمات جو ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ فجر کی اذان جو نماز کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر کہے جائیں گے حی علی الفلاح کے بعد، حی علی الفلاح کے بعد۔ اور اس کے بعد اذان جو ہے اس کو جس طرح نماز اول وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے، اسی طرح اذان بھی اول وقت کے اندر دینا یہ افضل ہے، سوائے فجر کی اذان کے، کہ فجر کی جو پہلی اذان ہے اس کو وقت سے پہلے دیا جائے گا تاکہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، نماز کے لیے تیاری کریں، اور جو قیام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی فجر کی نماز کے لیے وہ تیاری کریں اور اپنے قیام کو مختصر کریں۔ اور اس کے اندر یہ بھی حکمت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ جب بلال اذان دیتے ہیں رات کو، یعنی فجر کی اذان سے پہلے، تو اس وقت رمضان میں کھاؤ پیو، یہ سحری کا وقت ہے، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے ہیں تو وہ فجر کی اذان ہے، تو اس وقت کھانا پینا بند کر دیجئے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جب مؤذن اذان دیتا ہے تو مؤذن کی اذان سننے والے ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب آپ اذان کی آواز سنیں تو آپ اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، یعنی انہی الفاظ میں اذان کا جواب دیجئے، انہی الفاظ میں اذان کا جواب دیجئے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، ان کا جواب جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی اذان کو اسی طرح ریپیٹ کیا جائے گا، جس طرح کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المؤذن، جب مؤذن اذان دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر، تو تم میں جو سننے والے ہیں ان کو بھی
اسی طرح اذان کے الفاظ ریپیٹ کرنی چاہیے، اسی طرح اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہاں ایک دو سوال آئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ یہ جو ہے نا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ان جو ہے اس کو لام کے ساتھ مدغم کر کے پڑھنا، اس طرح بعض لوگ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ، یہ بھی درست نہیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کو لام کے اندر مدغم کر کے پڑھنا چاہیے، اور اس کو الگ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو الگ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے یا محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو اذان کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو اس کو دال پر زبر پڑھیں گے، دال پر زبر پڑھیں گے۔ کیوں کہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ لفظ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک سے پہلے انا آیا ہے، اشہدو کے بعد انا آیا ہے۔ تو انا جو ہے جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس اسم کو نسب دیتا ہے۔ جب ہم عمومی طور پر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ، تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن جب اذان میں دیں گے تو چونکہ لفظ محمد سے پہلے انا آیا ہے، اس کی وجہ سے اس پر دال پڑھیں گے اور پڑھیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو اس وقت سننے والا بھی یہی کلمات ریپیٹ کرے گا۔ ثم قال، پھر جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، تو کیا مطلب حی علی الصلاۃ کا کہ نماز کی طرف آؤ؟ قال، تو سننے والا جواب دے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائیوں سے بچنے کی ہمت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ثم قال حی علی الفلاح، پھر جب مؤذن کہے گا حی علی الفلاح تو پھر سننے والا جواب دے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر تو سننے والا بھی کہے گا اللہ اکبر، اور پھر جب مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ تو قال لا الہ الا اللہ، تو سننے والا بھی دل کی گہرائی اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا من قلب ہی، تو وہ بھی یعنی پوری توجہ کے ساتھ دل کی گہرائی سے یہ کہے گا لا الہ الا اللہ، تو من قلب ہی دخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ حدیث جو بتا رہی ہے کہ اذان کے جواب دینے کی فضیلت، اذان کا جواب دینے کی فضیلت، تو یہاں یہ بات سامنے آئی کہ اذان کا جواب اسی طرح دینا چاہیے سوائے مؤذن کے جو یہ کلمات ہیں کہ حی علی الصلاۃ، ان کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حی علی الفلاح اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہاں حدیث میں یہ بات واضح، بعض علماء نے کہا کہ اگر وہ ساتھ حی علی الصلاح کہہ کر پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ وضاحت ہے کہ ان کے جواب میں یہی کلمات کہنے چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الصلاح کے جواب، حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں یہی کلمات کہنے چاہیے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان سے فارغ ہوتا ہے اور سننے والا اذان کا جواب دیتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب آپ مؤذن کی اذان کو سنو فقولوا مثل ما یقول، تو پھر اس کا اسی طرح جواب دو جس طرح وہ کہتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو ہمیں بھی جواب میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند نماز سے بہتر ہے۔ خاص کر سے یہ آج کل جو برسات کا موسم بنا ہوا ہے نا، تو صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو اس لیے نیند نماز سے بہتر ہے، یہی ترجمہ ہے نا جی الصلاۃ خیر من النوم۔ نیند سے بہتر ہے جی، نیند نماز سے بہتر نہیں۔ تو ایسا موسم میں جب برسات کا موسم اٹھنے کو دل نہ چاہے
تو الصلاۃ خیر من النوم. تو بہرحال جیسا بھی موسم ہو، ہاں جی الصلاۃ بالکل. نماز خیر. خیر، ہم، خیر اس میں تفصیل کا صیغہ بہت بہتر ہے من جی النوم، نیند سے، نماز نیند سے بہت بہتر ہے، اس لیے اس کا جواب بھی ایسے ہی دینا چاہیے۔ یہ الفاظ جو ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ فرمایا فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، پھر اذان کے بعد یعنی جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا پھر مجھ پر درود پڑھو، دعا کرنے سے پہلے مجھ پر درود پڑھو۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا یہ اس حدیث کے برعکس ہے، اس حدیث کے برعکس ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اذان سکھائی، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اذان سکھائی تو آپ نے اللہ اکبر سے اذان شروع کرنے کا حکم دیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اذان دیا کرتے تھے تو وہ اذان سے پہلے کبھی بھی یہ نہیں پڑھا کرتے تھے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے کوئی کلمات نہیں۔ کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے، بلکہ اذان کہاں سے شروع کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو سکھائی، اور کہاں سے صحابہ کرام شروع کیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اذان اسی طرح دینی چاہیے۔ اذان مکمل کرنے کے بعد، اذان کا جواب دینے کے بعد پھر مؤذن بھی، اذان دینے والا بھی اور جواب دینے والے بھی، سامعین جو ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا ثم صلوا علیہ، آپ نے فرمایا فإنہ من صلی علیہ صلاۃ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، تو صلی اللہ بہا علیہ عشرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس آدمی پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم صلوا اللہ، ثم صلوا اللہ لی الوسیلۃ، ان الفاظ پہ غور کیجیے، پھر سوال کرو میرے لیے، سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، سلو آپ سوال کرو، اللہ اس کا مفعول بہی ہے اللہ تعالیٰ سے، لی میرے لیے، کس چیز کا؟ الوسیلۃ، وسیلہ کا۔ یعنی اس کا ترجمہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ پھر میرے وسیلے سے سوال کرو، بلکہ فرمایا کہ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کا سوال کرو، وسیلے کا مطالبہ کرو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ پھر آپ نے اس کی آگے اسی حدیث کے اندر وضاحت کر دی، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ یہ جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے، وسیلہ، مقام وسیلہ جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے ہوگا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، مجھے امید ہے کہ یہ مقام مجھے ملے گا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اس سے مراد مقام محمود ہے، مقام محمود ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، مقام محمود۔ تو آپ نے فرمایا اس مقام محمود کے لیے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام محمود کا سوال کرو۔ تو یہ یہاں بات یہ واضح ہوگی کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ اس کا سوال ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ کا سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام وسیلہ عطا فرمائے، جنت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حلت لہ الشفاعۃ، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت جائز ہوگی اور وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا، وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اب میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ اذان کا جواب دینا یہ مردوں کو بھی چاہیے اور خواتین کو بھی جواب دینا چاہیے، اور بچوں کو بھی، یعنی جو شعور والے ہیں، اور بڑی عمر کے لوگوں کو بھی، مسافر کو بھی، جو اذان کی آواز سن رہا ہے اس کو جواب دینا چاہیے۔ اور اس کے جواب کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے،
جو اگلی حدیث کے اندر آ رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ مقام وسیلہ کے لیے جو دعا آ رہی ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو یہ دعا بھی ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. یہ دعا ذکر کرنے سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد مسجدیں ہیں اور لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، تو مسجدوں کی اذانیں تو آتی رہتی ہیں، ہم کون سی اذان کا جواب دیں؟ تو ایسی صورت میں اگر آپ ایک اذان کا جواب دے لیتے ہیں تو کافی ہے، یا وہ اقرب مسجد جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی اذان کا آپ جواب دے دیں تو کافی ہے. لیکن اگر آپ حصول ثواب کے لیے جب تک اذانوں کی آواز آتی رہتی ہے تو سب کا بھی جواب دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک اذان کا جواب دے کر اس کے بعد سنت وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، ایک اذان کا جواب دینا ہی کافی ہے. اس کے بعد فرمایا ان جابرین، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جو آدمی کہتا ہے جب اذان کی آواز سنتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ جو اس کامل اور مکمل پکار کا رب ہے، والصلاة القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے، آت محمد الوسیلۃ، عطا کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، عطا کر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ، مقام وسیلہ، والفضیلہ، اور فضیلت، وابعثہ، اور آپ کو فائز فرما، مقام محمودہ، مقام محمود پر، الذی، وہ مقام محمود، وعدتہ، مقام محمود الذی وعدتہ، اس مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے. آپ نے فرمایا جو میرے لیے یہ دعا پڑھتا ہے. اب دیکھیے دعا کتنی ہوگی، پہلے اذان کا جواب، پھر درود پاک، اور پھر دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہاں تک دعا صحیح سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس میں بعض الفاظ جو ذکر کیے جاتے ہیں کہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، اور اسی طرح آخر میں جو دعا الفاظ ذکر ہوتے ہیں کہ وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، تو یہ الفاظ جو ہیں، یہ انک لا تخلف المیعاد جو ہے، یہ اس کو محدثین نے کہا کہ یہ شاذ ہیں. شاذ اس روایت کو کہا جاتا ہے جس میں ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے، یعنی زیادہ دعا جو صحیح ہے یہاں تک ہے. تو یہ جو دعا ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو یہ جو یہاں تک دعا یہ پڑھنی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی، اور یعنی وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا. تو یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، اذان کا جواب بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور اہتمام کے ساتھ جب اذان ہوتی ہو تو اس وقت عام گفتگو کو چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ اذان کا جواب دینا چاہیے تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو. اور اس کے بعد اذان کے بعد اقامت ہے، اذان کے بعد اقامت ہے. تو اقامت کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان، تو اس وقت جو اقامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ اس سے سنگل ہے. جس طرح ہم نے یہ ابھی اقامت کے الفاظ سیکھے کہ جب آپ اقامت کہیں تو اقامت اس طرح کہیے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ ثابت ہے اذان کا جواب. اور اس کے بعد ہے اقامت. اذان اور اقامت کے بعد یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ،
دعا جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے، اذان کے ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد اقامت سے پہلے اس دوران میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو یہاں پہ کہ اقامت جو ہے جب مؤذن کہے گا تو کیا اقامت کا جواب بھی دینا چاہیے، اقامت کا جواب بھی دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اقامت کا جواب دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر اقامت کا جواب دینا مسنون ہوتا، کیونکہ اس وقت اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اقامت کا جواب دیں، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا، پھر اس کے بعد دعا پڑھنا، تو ایسا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں، بلکہ اقامت خاموشی سے سننی چاہیے۔ اگر اقامت کا جواب دینا مسنون ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے اس کے بارے میں ضرور ہمیں کوئی ثبوت ملتا، پروف ملتا۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہہ دی جاتی تو فوری طور پر فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اقیموا صفوفکم وتراصوا، اپنی صفیں سیدھی کرو اور ساتھ مل کے کھڑے ہو۔ تو اس کے اندر بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ اقامت کے فوراً بعد آپ صفیں سیدھی کرنے کے لیے کہتے، تو گویا کہ آپ اقامت کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے، لیکن حدیث پاک میں واضح طور پر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو دلیل اس حدیث سے لی جاتی ہے کہ جب مؤذن کہے قد قامت الصلاۃ، تو جواب میں کہا جائے اقامہ اللہ وادامہا، اقامہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو قائم رکھے اور اس کو ہمیشہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ تو یہ جو ہے حدیث، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے کہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے جواب میں یہ کہنا کہ اقامہ اللہ وادامہا۔ تو یہ اذان اور اقامت کے کچھ مسائل ہیں، یہ باب ابھی چل رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ مسائل باقی ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا ٹاپک شروع ہوگا نماز کا طریقہ اور نماز کی شرائط۔ آج چونکہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کو اگلے درس پر مؤخر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا یہ جو ترجیح والی اذان ہے اس کی اقامت ڈبل نہیں ہے؟ ہاں، اس کی اقامت ڈبل ہے، یہ میں ذکر کرنے لگا تھا کہ حضرت ابو محذورہ والی اقامت جو ہے اذان ہے، اس کی اقامت ڈبل ہے، اس کی اقامت یہ سنگل اذان کی طرح ہے، سنگل اذان کی طرح ہے۔ تو جو سنگل اذان ہے اس کی اقامت اس سے آدھی ہے، یعنی سنگل ہے۔ تو حضرت ابو محذورہ والی اذان کے اندر جو اقامت کہی جائے گی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس طرح کہی جائے گی۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں سب کا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے۔ ابھی اذان کے بارے میں بہت سارے مسائل بیان کرنے باقی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اگلے درس میں جب اس کا بقیہ ہم ذکر کریں گے تو اس کے اندر وہ مسائل بھی انشاءاللہ ذکر کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پروگرام میں ہم سب کا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی دکھ، بیماری اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، یہاں پہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کرونا وائرس جو پھر سر اٹھا رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس بیماری کے خطرات سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو عافیت بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، باقی عزیز و اقارب مسلمان، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ جتنے بہن بھائی اس پروگرام میں، جتنے عزیز شریک ہیں اس پروگرام کے اندر، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے اور سب کی دنیا اور آخرت اللہ بہتر بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔